آدمی پھر یہ حلال حرام کو برابر کرتے ہوئے جس کسی کی طرف سے کوئی این جی اوز ہے، کوئی غیر مسلم گروپ ہے، کوئی غیر مسلم جماعت ہے، بس پھر وہ یہ نہیں دیکھتا بھائی میرے رب نے بھی کچھ کہا ہے، وہ فوراً ادھر جھک جاتا ہے۔ اس کے لیے بلی اور کتے کا کام یہ این جی اوز دے رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھا تو ذی شعور، یعنی انسان کو اللہ نے شعور والا بنایا، عقل والا بنایا، لیکن اپنے شعور کو اس نے استعمال کر کے اس کلمے کا، اس ایمان کا جو مفہوم اور مقصد جس کو حقیقت اور روح کہتے ہیں وہ نہیں سمجھا، یہ وہاں پھسل جاتا ہے۔ یہ اسلام کو چھوڑ کر مرزائیت کو، قادیانیت کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، رفضیت کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر ایک کفر میں گھس جاتا ہے، کیونکہ اس کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ کو کون سا اخلاص مطلوب ہے، پہلے ہم اس اخلاص کو سمجھتے ہیں، پھر ایک مثال کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اخلاص اللہ رب العزت 14واں سپارے میں ایک آیت کریمہ کے اندر مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ اللہ پہلے فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہاں یقینی بات ہے، پکی بات ہے۔ اللہ یہاں پر بھی تاکید کے لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ہمیں اللہ کی زبان پر، اللہ کی بات پر یقین ہے اور اعتماد ہے، کیونکہ اللہ پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ ان غیر مسلمز کے لیے ہے جو عربی کو جانتے ہوں اور اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ ان کے لیے تاکید کے لفظ استعمال کر کے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا، بے شک، یقینی بات ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں، انعام جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے۔ کیا؟ اللہ پھر آگے اس کو سمجھاتے ہیں وضاحت کے ساتھ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، ہم تمہیں، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا کمال نہیں ہے، یہاں بھی میری ہی قدرت کا کمال ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں۔ نسقی، اردو میں اس کو لفظ کو لے آئیں، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں یہ میرا ساقی ہے، یعنی پانی پلانے والا، پلانے والے کو عربی میں ساقی کہا جاتا ہے، اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسی ساقی سے، نسقی، ہم پلاتے ہیں تم کو، بطون ہی، اس کے پیٹ سے، کیا پلاتے ہیں؟ اللہ پہلے اس کو وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں فرث و دم، فرث بھی ہے، دم بھی ہے، یعنی گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں پلاتے ہیں لبنن خالصا، خالص دودھ۔ پہلی بات ہے خالص دودھ تم پی رہے ہو، بڑا صاف شفاف ہے، سفید ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور تاثیر پیاس کا کام، پیاس بجھانے کا کام بھی دیتا ہے، بھوک مٹانے کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ دودھ کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، قوت پیدا کرتا ہے، ہڈیوں کو انسان کے پورے وجود کی طاقت اللہ نے دودھ میں رکھی، اتنی عمدہ چیز، لیکن فرمایا ہم پلاتے ہیں، تمہارا کمال نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پیٹ میں تو گوبر بھی تھا، جسم میں تو خون بھی تھا، گوبر اور خون کے درمیان سے اتنا خالص دودھ کہ نہ اس میں خون کی سرخی ہے، نہ گوبر کی اس کے اندر ہلکی سی بھی ملاوٹ، نہ بو والی ملاوٹ، نہ رنگت والی ملاوٹ، اتنا خالص ہم نے تمہیں دودھ پلایا۔ اور پھر صرف خالص ہی نہیں ہے، سائغن،
گٹا گٹ اترنے والا ہے للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ جب پیتا ہے آدمی گٹا گٹ نیچے اترتا جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے کڑوا شربت ہے، بندہ پیتا ہے تو چہرے کے تاثرات بھی چینج ہوتے ہیں، پیتا بھی بڑی مشکل سے ہے۔ اللہ میں دودھ ایسا نہیں ہے، اتنی عمدہ چیز کہ اس میں ہلکا سا گوبر آ جاتا، خون آ جاتا۔ علماء نے ایک بات سمجھائی ہے کہ عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس مثال کے ذریعے اس حضرت انسان کو، اس بنی آدم کو، اس ابن آدم کو، اس حوا کی بیٹی کو ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے اس جانور کے اندر سے جہاں گند تھا، دوسرا گند تھا، ایک گوبر کی گندگی تھی، ایک خون کی گندگی تھی، ان کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلایا ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ جانور بھی میرا پیدا کردہ ہے، اس کے اندر گوبر اور خون کے نظام کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، اس کائنات کو بھی میں نے بنایا۔ اس کائنات کے اندر گندے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں۔ تم نے اس یہاں کی جو گندگی ہے اور گندے لوگ ہیں، گندے نظریات ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جس طرح میں نے تمہیں خالص دودھ دیا ہے، تم نے بھی اسی طرح خالص صرف اور صرف میری عبادت کرنی۔ یہ مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے اس ایمان کے اندر۔ ارے تم اتنے نفیس ہو، دودھ کی 1 من بالٹی ہو، 1 کلو کی بات نہیں کر رہا، 1 کلو تو بندہ حقیق تھوڑا سمجھتا ہے، ضائع کر بھی دیتا ہے۔ 1 من بالٹی ہو اور اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے، ہاں کوئی دھوکہ دینے والا ہوگا دودھ فروش، وہ تو بیچ ڈالے گا، خود نہیں پھر بھی پیے گا۔ تم اس 1 قطرہ ملے ہوئے پیشاب، اس دودھ کو نہیں پینے کے لیے تیار، میں تو تمہیں نفیس بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، میں کیسے برداشت کر لوں کہ تم میرے ساتھ ایمان لانے میں کسی کو شریک کر لو، کسی کو ساتھی اور سانجھی بنا دو۔ اور اس کی ایک مثال اللہ کریم اور بھی سمجھاتے ہیں، اور وہ عقل سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ تم اتنے غیرت مند ہو کہ اپنی بیوی کے معاملے میں کسی دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتے۔ میں تو غیرت مند نہیں، میں تو سب سے بڑا غیور ہوں، اور میں اس کو بالکل برداشت نہیں کرتا کہ تم میرے ساتھ کسی کو کھڑا کرو۔ تمہیں پیدا کرنے والا میں، تمہاری عقل کو درست کرنے والا میں، تمہیں عقل سلیمہ عطا کرنے والا میں، یہ غیرت پیدا کرنے والا میں، اور میں ہی غیرت کو ختم کر کے تجھے معاف کر دوں۔ چنانچہ اب اللہ رب العزت یہ باتیں سمجھاتے ہوئے قرآن کریم میں ایک بڑی سخت وعید سناتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے نصیحتیں ہیں نا۔ سب سے پہلی چیز ایمان، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچانے والی سب سے پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، پہلا گر، پہلی چیز، پہلی اساس، پہلی بنیاد، آمنوا، ایمان۔ اعمال بعد میں، نیکیاں بعد میں، کردار بعد میں۔ جیسے کردار، جتنے یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ اجلا کردار تو اگر دیکھا جائے ان کا ہے، خدا ترسی تو ان میں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا تو ان میں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، پولیو، نیگیٹو پہلو بھی ہوگا اس کا، پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ نیگیٹو پہلو، ان کو مفلوج کر دو، معلوم نہیں اس کی حقیقت کہاں تک ہے۔ پازیٹیو پہلو، قطرے پلاؤ، بچوں کو پولیو کے مرض سے بچاؤ، یہ پازیٹیو پہلو ہے۔ پلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے پولیو سے بچیں، ان میں جو ٹانگوں کی معذوری آتی ہے یا جسم کی اور کوئی معذوری آتی ہے اس سے بچایا جائے، یہ اس کا پازیٹیو پہلو۔ نیگیٹو پہلو، ان کے اندر سے مردانگی کو ختم کرنے کے لیے پلائے جا رہے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے نیگیٹو پہلو اس کا کہاں تک مضبوط ہے۔ چلیں ہم حسن ظن رکھتے ہوئے پازیٹیو پہلو کی بات کرتے ہیں، مثبت پہلو کی بات۔ پلا کون رہا ہے؟ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ خرچہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اتنی بڑی آبادی کو کس کی طرف سے پلایا جا رہا ہے؟
پلانے والے ان کے لیے اتنا ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں میں بھی خرچہ نہیں ہے، کروڑوں کا بھی نہیں ہوگا، اربوں کی بات ہے۔ اربوں روپے کی فنڈنگ کرنے والا کون ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق جو میں نے سنا، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا حق بھی ہے، بل گیٹس جو دنیا کا اس وقت نمبر 1 دنیا کے اعتبار سے نمبر 1 امیر ترین آدمی سمجھا جاتا ہے، یاد رکھے گا نمبر 1 نہیں ہے، نمبر 1 امیر ترین آدمی میرے نبی نے فرمایا وہ ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے۔ میں فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور میرے دوستو افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم تو فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 امیر ترین آدمی فجر کی سنتیں پڑھنے والا، جو فجر کی نماز پڑھنے آئے گا تو سنتیں نہیں پڑھے گا۔ بہرحال یہ میں نے صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات بیچ میں کی، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس کو نمبر 1 سمجھا جاتا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، نیگیٹو پہلو چھوڑ کے مثبت پہلو کو ہم نے سوچنا ہے، اتنا پیسہ دے رہا ہے، بڑا خدا ترس ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، جنہوں نے کفر کر رکھا ہے نا میرے ساتھ، مجھ پر ایمان نہیں لائے، ان کی نیکیاں اعمالهم کسراب، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں۔ جس طرح آپ موٹر وے پر جا رہے ہیں، سڑک دھوپ پڑ رہی ہے اور دور سے دیکھتے ہیں وہ پانی ہے، قریب جا کر دیکھتے ہیں وہ تو سڑک چمک رہی تھی، اسے کہا جاتا ہے سراب۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نیکیاں بھی دور سے دیکھنے میں چمکدار پانی کی طرح ہیں، ریت کی طرح ہیں، قریب جا کر دیکھو تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں حبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال حبط ہیں، ضائع ہیں۔ لہذا نیکیاں، کردار، سیرت، اعمال یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ وعملوا الصالحات، پہلے ایمان، الا الذین آمنوا، اور اس ایمان میں آدمی ملاوٹ کر دے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں۔ گزشتہ جمعہ کا اگر آپ کو بیان یاد ہو تو ہم نے 4-5 نبیوں کا تذکرہ کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، آگے چلتے ہیں قوم فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس زمانے میں آئے، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ یعنی نصارہ، یہود، یہ 7 بڑی قومیں اگر ان کی طرف جائیں، ان سب کے اعمال میں سب سے پہلے جو چیز آئی ہے وہ ایمان کو ختم کرنا آیا ہے۔ جب انہوں نے ایمان کو ختم کیا، ایمان کو بھول گئے، چھوڑ دیا، پھر کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر پتھراؤ کا عذاب، کسی پر چیخ کا عذاب، اور کسی کے پانی میں غرق کرنے کا، فرعون غرق کرنے کا عذاب، اور کسی میں کوئی عذاب، کسی میں اللہ کریم 20ویں سپارے میں ان کو ذکر فرماتے ہیں، اپنے موقع پر انشاءاللہ وہ ہم کسی جمعہ پر پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ پھر عذاب بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہیں بھی بھلا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تم میرے بھولو گے، میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میری یاد سے اعراض کرو گے، دنیاوی معیشت تنگ کروں گا، آخرت میں اندھا کروں گا۔ میرے دوستو عزیزو، اسی تناظر میں بس مختصر سی بات، یہ زلزلوں کا آنا، یہ سیلابوں کا آنا، بڑی پلاننگز ہیں اس کے اندر پیچھے، سیاسی مفاد ہیں، سیاسی لوگوں نے ڈیم توڑ دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے پلاننگ نہیں کی۔ ان سب کے پیچھے اگر آپ اینڈ پر جائیں گے تو وہ قصور وہ حکمرانوں کا نہیں ہوگا، وہ قصور ان لوگوں کا نہیں ہوگا، وہ قصور میرے اپنے اعمال کا ہوگا، وہ ہمارے اپنے اعمال کا ہوگا۔ اللہ رب العزت پہلے زمین دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جب اکثریت پھسل جاتی ہے پھر اللہ رب العزت ایسے ان کو بہا دیتے ہیں، یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم سکھائیں گے تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ، چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے تمہیں لٹائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ جاؤ۔ جو لوٹ آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں لوٹے گا اللہ اس کو پھر تھوڑی سی مہلت دے کے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پھر ضائع کر دیں گے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ بہرحال میرے دوستو عزیزو، یہ جو آج کے بیان کا ہمارا خلاصہ ہے اور موضوع ہے وہ یہ تھا کہ اپنے ایمان کے معاملے میں اپنے رب کے ساتھ ذرے سے اگر چھوٹی بھی کوئی چیز ہے اس کے برابر بھی اس کے اندر
شریک نہ بنانا، ورنہ ادھر تو ہوں گے برباد تو ہوں گے، یہاں جو بربادی حصے میں آئے گی آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔